آج کا دن بڑا ہلچل والا دن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد سیکریٹریٹ پہ چھاپا پڑا لا انفورسنگ ایجنسیز کا، اور ڈیجیٹل دہشت گردی کی مد میں جو ہے ان کے کمپیوٹر سسٹمز اور ان تمام چیزوں کو جو ہے ضبط کیا گیا، اور ان کے ایک اہم دو ویسے تو جو گوہر صاحب ہیں اور دوسرے ایک اور صاحب ہے رؤوف صاحب، ان دونوں گرفتار کیا گیا، لیکن آئی تھنک کیونکہ گوہر صاحب ایم این اے ہیں تو اسپیکر کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن رؤوف حسن جو ہے وہ بدستور اس وقت تحویل میں ہیں۔ آج ایک اور بڑا اہم ایپیسوڈ ہوا کہ جب افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے آج ایک بڑی جامعہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کی 2 سے 3 جہتیں ہیں۔ انہوں نے آپریشن عزم استحکام پہ بات کی کہ کچھ عناصر جو ہیں اس کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ بنو کے واقعے کو لے کر پیش کی ہے کے پی گورنمنٹ کے اوپر، اور اور یہ بڑا اہم سوال ہوگا کہ اگر پاکستان کی ریاست کا ایک اہم ترین ادارہ افواج پاکستان، اور obviously حکومت بھی یہ سوچتی ہوگی، گورنمنٹ آف دا ڈے، وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، وہ کے پی کی گورنمنٹ کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ انوالو ہے ڈسٹرکٹیو فورسز کے ساتھ، تو پھر کے پی کی گورنمنٹ کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت امپورٹنٹ بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر بھی، اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ کس طرح پاکستان کو تباہ کر رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک اور تحریک انصاف کا نام لیے بغیر سیاسی ایلیمنٹس کی بات کی، یا غیر قانونی ایلیمنٹس یا مافیا، اس طرح کے لفظ یوز کیے، جو ان تمام چیزوں کو جو ہے بیسکلی پروان چڑھا رہے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو انہوں نے کہی، جسے بہت سی لوگ انکنڈیشنلی ایگری کر رہے ہوں گے، کہ ہمارا جو دشمن ہے بیسکلی وہ تو متحد ہے لیکن پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو بڑا اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ڈیوائیڈڈ کیوں ہے، اس میں پولیٹیکل فورسز کا، اس میں دوسرے فیکٹرز کا، ان سب کا کیا کیا رول ہے، یہ ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے آج ان کی جو باڈی لینگویج تھی بڑی اسرٹیو تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے ٹھوس طریقے سے بات کی، اور لگا ایسے کہ آرمی مینز بزنس رائٹ ناؤ، اور اس بزنس میں آپریشن عزم استحکام جو ہے اس کو ہم نے پہلا آج جو جھلکی ہے وہ دیکھی ہے، جب ڈیجیٹل دہشت گردی کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اسلام آباد کا سیکریٹریٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہوئی، اور وہاں سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس جو ہے اگر ہم وہ دکھا سکتے ویسے، اور کمپیوٹر سسٹم جو ہیں ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، ان کے عہدیداروں کو بھی انڈر اریسٹ کیا گیا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا، سب سے پہلے بنو کے واقعے کے اوپر جو مجھے لگتا ہے چارج شیٹ ہے عزم استحکام کے اوپر، بڑے ٹھوس انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے تھے، سن لیں ذرا۔ تو جناب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے تو پیچھے اب پڑ گئی ہے، اور فیک نیوز جو ہے آبویسلی ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا قانون، دنیا کا کوئی قانون کی اجازت نہیں دیتا، اور فیک نیوز کے تو اگر ذاتیہ میری رائے لیں تو میں بھی اس کے اتنے ہی سخت خلاف ہوں شاید جتنا افواج پاکستان اس وقت آپریشن عزم استحکام کا اس کو جز بنا کے چل رہی ہے آگے۔ میرے ساتھ عظمیٰ بخاری صاحبہ، عامر علیہ اسرار صاحب، ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، اور ہمیں اسپیشلی جوائن کیا ہے کچھ دیر کے لیے شاہد احمد خان صاحب نے، آپ ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، اور آپ بات کریں گے آن آرٹس اینڈ کلچر، اور آپ بات کریں گے امریکہ کے آئندہ آنے والے الیکشن، اور ایک پرسیپشن ہے شاہد صاحب وہ آپ سے پوچھوں گا، میں بہت اہم پرسیپشن ہے لیکن میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے، کہ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن جائیں تو عمران خان کی رہائی جو ہے 24 گھنٹوں کی گیم ہے، تو اس کے اوپر ضرور آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آج کل آپ پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ بھٹی صاحب پہلے آپ سے، آج کی پریس کانفرنس پہ آپ کا تجزیہ، اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کے پی کی گورنمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور عمر ایوب نے جو جواب دیا ذرا پہلے وہ بھی سنوا دوں آپ کو، عمر ایوب صاحب کی بات بھی سنوائی دیں۔ ویسے عمر ایوب صاحب جو ہے اس کو تو ڈیفینڈ ہی نہ کریں کہ جتنا جھوٹا بیانیہ پاکستان کی سیاست میں بنایا جاتا ہے، اور اوبیسلی اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا دا ٹائمز میں ایک انٹرویو چھپا ہے عمران خان صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب بتا رہے ہیں آئی ایم لاکڈ ان اے ڈیتھ سیل فار ٹیررسٹ۔ یہ ذرا اگر ہم دکھا سکیں بیسکلی اس وقت جب یہ عمران صاحب نے یہ بات وہاں پہ بھی کی تھی کورٹ کے اندر جا کے، اٹارنی جنرل نے جو ہے ایک جواب جمع کروایا تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا، اور یہ جو سہولیاتوں کو دی گئی تھیں یہ اس کی نفی کرتا ہے جو ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ اگر تو عمران خان نے انٹرویو واقعی دیا ہے تو یہ تو کسی بھی طرح سے تحریک انصاف ثابت نہیں کر سکتی کہ سچ میں مبنی انٹرویو دیا گیا، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو جو کورٹ کے اندر جو کورٹ نے مانا ہے جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں وہ کسی ٹیررسٹ کو نہیں ملتی، جو بانی پی ٹی آئی دا ٹائمز کے انٹرویو میں فرما رہے ہیں، جس میں ان کو بانی پی ٹی آئی کے کمرے میں ایئر کولر، کسی ٹیررسٹ کو ایئر کولر نہیں ملتا،
LCD, اسٹڈی ٹیبل, آفس کمرہ, میٹرس, اس کی سہولیات. اس کے علاوہ ان کے پاس ڈرائی فروٹس کھانے کی, چنے کھانے کی, بادام کھانے کی, چاکلیٹس کھانے کی, کتابیں پڑھنے کی سہولیات, ان کو ورزش کی مشین کی سہولیات. اگر ہم ویژولس دکھا سکیں عمران صاحب کے جو سیل کی آئے ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے, یہ میں جھوٹ اور سچ کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس میں اتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے سچ بولنے کی. انہوں نے جو ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے اس میں آج عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو غلط بات کبھی کرتے ہی نہیں, فیک نیوز ہم پھیلاتے ہی نہیں. اس سے بڑی فیک نیوز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں, یہ کسی ٹیررسٹ کو اس طرح کا کشادہ سیل تو مل نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کوئی آزاد ہے, عمران خان واقعی سیل میں ہے. یہ آپ دیکھ لیں ان کی جاگنگ مشین, یا آپ ان کی کرسی دیکھ لیں, ابھی ان کو آپ کا اسٹڈی روم بھی ان کے سامنے آ جائے گا, یا ان کے آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں, ان کو دیسی مرغی ان کے گھر سے بن کے آتی ہے ماشاءاللہ. اچھی بات ہے, آنی چاہیے, اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آنی چاہیے. یہ ان کا آپ دیکھ لیں ایئر کولر بھی لگا ہوا ہے, ان کا بیڈ بھی لگا ہوا ہے. اور کسی ٹیررسٹ کو 28 وکلا ملاقاتیں, 223 سیاسی دوست ملاقاتیں, 119 فیملی افراد ملاقاتیں, 14 اسپیشل ڈاکٹر ملاقاتیں نہیں ہوتی جو عمران خان صاحب کی ہوئیں. تو فیک نیوز تو یہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نون لیگ نہیں کرتی, پیپلز پارٹی نہیں کرتی, لیکن فرق یہ ہے کہ شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنی ڈٹائی سے آ کے یہ نہیں کہتے کہ جی ہم غلط بیانی نہیں کرتے. وہ غلط بیانی کرتے ہیں, اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, لیکن تحریک انصاف کا یہ تو ہے کمال کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. بھٹی صاحب واپس آتے ہیں موضوع کے اوپر. DGI-SPR کی آج کی پریس کانفرنس, آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست اور عمران خان کے درمیان یا تحریک انصاف کے درمیان ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلیت ہے کہ وہ ٹینشن دور نہیں کر سکے, یا یہ حکومت کی قابلیت ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ نہیں جناب ٹینشن بڑھے گی تو ہماری امپورٹنس بڑھے گی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو DGI-SPR نے پریس کانفرنس کی, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. یہ جو کچھ DGI-SPR نے کہا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو کچھ عزم استحکام پاکستان میں, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ سرتاز رپورٹ میں بھی ہے, یہ سب کچھ نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہے. یہ ایک سیاسی بھی معاملہ ہے, نظریاتی معاملہ بھی ہے, معاشی بھی ہے, سوشل بھی ہے, اور فوجی معاملہ بھی ہے. لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے جو یہ ہوا ہے, بے خبری کی وجہ سے اور بدنیتی کی وجہ سے. یہ سیاسی نفرت اور تقسیم کی نظر ہو رہا ہے. اور حکومت اور اپوزیشن پہ تو آتا ہوں, لیکن جو کچھ انہوں نے آج کہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ مخالفت کیا ہے, کہ کیا یہ بالکل سچ ہے کہ آپریشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے, یہ بھی سچ ہے کہ آپریشن کو سیاسی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے, یہ بھی سچ ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط مہم ہے آپریشن جو ہے, یہ عزم استحکام پاکستان جو ہے. اور یہ اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے, ہماری بقا کا مسئلہ ہے, یا فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہو رہا, یا دشمن چاہ رہا ہے کہ پاکستان کمزور ہو اور دشمن متحد ہے اور ہم تقسیم ہیں. اب اس میں یہ ہے کیا, کیوں ہو رہا ہے یہ سارا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنفیوز حکومت, نااہل حکومت, ساکھ لیس حکومت, مینڈیٹ لیس حکومت. اس نے پہلی پریس کانفرنس میں آپریشن کا نام لیا, اور پھر اس کے بعد نہ ان کو کچھ پتہ تھا نہ ان کو کچھ علم تھا, اور اس کو متنازع بنا دیا. دوسری طرف اپوزیشن خیر سے وہ نفرت اور تقسیم میں اتنی آگے جا چکی ہے کہ اب وہ کیا مولانا صاحب, کیا اچکزئی صاحب, کیا عمران خان صاحب, کیا ANP, کیا جماعت اسلامی, کیا سارے کے سارے, کوئی پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے. کچھ پتہ نہیں. پہلے دن اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں, پہلے دن یہ ظاہر ہے یہ ساری اپنی جنگ ہی لڑی جا رہی ہے نا. جیسے آپ نے کہا حکومت بینیفیشری ہے ساری آگ کی, obviously. اور دوسری بات ہے, دوسری طرف وہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ ہو رہا ہے, تحریک انصاف پر پابندی لگنی جا رہی ہے, یا ہمارے مقدمے ہیں, یا مینڈیٹ چوری ہے, وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس پاکستان کا مقدمہ کوئی نہیں لڑ رہا جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. اب یہ انہوں نے پہلے دن ہی مولانا صاحب نے کہا یہ عزم استحکام نہیں عدم استحکام ہے, پہلے دن ہی تحریک انصاف نے ریجیکٹ کر دیا. KP حکومت کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ ہم سب سے زیادہ افیکٹی ہیں, اور وزیر اعلیٰ کی اپنی زمین کے پہ ان کو بھتے دینے پڑتے ہیں. محمود خان کے وزراء بھتے دیتے رہے, آج وہ روک نہیں پا رہے. اور یہ جو بنوں میں لاکھ لوگ نکلے ہیں جن کے رائے کا احترام کرنا چاہیے, یہ کیا ہے؟ لا علمی, بے خبری. آپ نے بات پہنچائی نہیں, بات بتائی نہیں ساری. یہ KP حکومت کا کام تھا. سب سے زیادہ کون KP حکومت کے خلاف چارج شیٹ تھی آج کی پریس کانفرنس. دیکھیے KP حکومت کی اس میں وہی
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس کے بڑی اس میں نااہلیاں شامل ہیں، غفلتیں شامل ہیں، بدنیتیاں شامل ہیں، لیکن یہ خدا کے لیے اب اس طرف مت جائیے گا کہ کوئی اس کو چارج شیٹ لگا دیں، گورنر راج لگا دیں، کوئی نیا ایڈونچر کر دیں، نفرت اور تقسیم بڑھے گی. اور ہم جس جنگ میں پوری قوم کو ساتھ جانا چاہیے، یہ معاشی جنگ اور دہشت گردی کی جنگ کوئی اکیلا کوئی نہیں جیت سکتا. حکومت نون لیگ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ حکومت کو سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس کا ہم نے سنا تھا، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا تھا ہم بیٹھیں گے، آن بورڈ لیں سارے فیکٹرز کو، ساروں کو بٹھائیں، کے پی حکومت کو بٹھائیں، بنو والوں کو بٹھائیں، ساروں کو بٹھائیں، کہیں کہ یہ بھائی جان یہ ہماری ساروں کی بقا کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کے خیال میں بٹھا سکتے ہیں؟ یہ بٹھانا چاہیے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، پرسیپشن یہ ابھر کے آ رہا ہے کہ بیسکلی آپ کی حکومت جو ہے جو چیزیں ہینڈل نہیں کر سکی، اس کا پریشر اور اس کا دباؤ یا اس کی ہیٹ جو ہے باقی سب لے رہے ہیں. تو آپ کی ساکھ نہیں ہے، جس طرح فرمایا جا رہا ہے ابھی پروگرام میں بھی، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یا آپ کیونکہ بینیفیشری ہیں سارے سچویشن کے کہ اچھا ہے یہ آپس میں لڑتے رہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران. دیکھیے واقعی یہ جو ہے ہماری نااہلی ہے کہ ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کے سازشیں کرے. ہماری نااہلی ہے کہ ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو اس قید تنہائی میں ہے، جہاں سے وہ آرٹیکل بھی لکھوا لیتا ہے، جہاں پہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں میٹنگز بھی کرتا ہے، لوگوں سے ملتا بھی ہے، اور وہ اس کے بعد وہ قید تنہائی میں. ویسے بندہ پوچھے کہ قید تنہائی میں ہی ہوتا ہے بندہ، جیل میں بارات کے ساتھ تو کوئی جیل میں جاتا نہیں نا جی. ظاہر ہے جیل ہوتی ہے اکیلے بندے کے لیے. بہرحال جس ڈیتھ سیل کا انہوں نے رونا رویا ہے، یہ وہی ڈیتھ سیل ہے جس کے اندر احسن اقبال صاحب کو رکھا گیا تھا. اور احسن اقبال صاحب کے پاس نہ بیڈ تھا، نہ کولر تھے، اور نہ یہ سب کھانے پینے کی چیزیں تھیں، نہ جو ہے وہ مشین تھی جاگنگ کرنے کی. یعنی آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی حکومت اتنی نااہل ہے کہ آپ نے عمران خان کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا ہوا قانون سے بالا تر ہو کے. کیا گلٹ ہے آپ کو جو آپ نے دیا ہوا؟ نہ دیں. یہ کسی پہ احسان تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کو پریولیجز کیوں دی ہوئی ہیں؟ عام قیدی کی طرح ڈیل کریں اسے بھی، انہیں بھی. نہیں ہم نہیں دیتے نا بھائی، آپ ہم تو دے ہی نہیں رہے نا. اب آج بھی اگر آپ نے شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک پنڈی بینچ کا فیصلہ آیا ہے جس پہ انہوں نے کہا جیل سے باہر لا کر 3 جو ہے دفعہ ایک ہفتے میں کسی اچھی جگہ پہ عمران خان کی ملاقات کرائی جائے. اب یہ بتائیں اس پہ کیا کریں ہم، اور اس کے اوپر کہاں جا کے روئیں ہم. یہ جو کرا دیں ملاقات، آپ کو کیا دلوائی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ہاں جی، جیل سے باہر جا کے جیل سے باہر جا کے یہ ملاقاتیں کرائیں. اب یہ جو مہربانیاں ہو رہی ہیں، دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جہاں تک یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہے نا، کہ ابھی میں زیادہ دور نہیں جاتی. پہلی 2 ایگزامپلز. ایک تو ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو پتہ ہے قازقستان میں طلبہ کا ایک ایشو ہوا تھا، اس کے اوپر ہمارے ڈیجیٹل دہشت گردوں نے خواتین بچیاں جو وہاں تھی پڑھ رہی ان کے ساتھ ریپ بھی کرا دیے تھے. اس میں بڑے بڑے آپ کے جید صحافی شامل ہیں جنہوں نے دڑا دڑی ٹویٹیں کی. اس کے بعد یہ بنو یہ ہاں جی جید صحافی، ان کو خالی صحافی نہیں کہہ سکتے. اچھا اس کے بعد جو اب بنو کا واقعہ ہے، اس میں پورے آپ کے پھر وہ جید صحافی جو ہیں انہوں نے 40 تک جو ہے وہ لاشیں گروا دی تھی وہاں، اور فوجیوں نے سامنے سے گولیاں ماری ہیں، فوجی اپنے نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ سب ہوا ہے نا. اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہیں گے اور کیا کہیں گے. اور یہ اتنے بیچارے مظلوم اور معصوم ہیں کہ ایگزیکٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد عمر ایوب کی لائیو کٹ پریس کانفرنس آتی ہے، ان انٹرپٹڈ جاتی ہے، جس کے اندر جو زبان اور جو چیزیں انہوں نے استعمال کی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ مسلوم اور معصوم بنے. تو یہ ہماری نااہلی ہے. مطلب کمال بات یہ ہے کہ جہاں پورا سسٹم میں سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں. جب کوئی موب جاتا ہے، یا ان کو جو ہے ان کو گولی مار دی جائے، وہ ظاہر اپنے لوگوں پہ گولی کوئی نہیں چلا سکتا، یا ان کو گرفتار کر لیا جائے. اب ان کو گولی نہیں مار سکتے تو جب گرفتاری کرنے جاتے ہیں تو ان کو پونڈ لڑ جاتے ہیں. اب جب اتنے پونڈ لڑ جاتے ہیں گرفتاریوں کو، تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے پھر سسٹم کیا ہی کر سکتا ہے، اور اس میں حکومت کیا کرے اور کوئی کیا کرے. برائے مہربانی یہ ملک سب کا ہے، تمام اداروں کا ہے، تمام شخصیات کا ہے. اس میں 24 کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں. اس کو برائے مہربانی اپنی لیکن وہ ایک بات جو ہے نا کہ جو پرسیپشن ہے کہ آپ کو بڑا صدمہ لگا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اور اب اس کی گرج نکالنے کے لیے پتہ نہیں آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے میں آپ کی بات کروں، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ. نہیں کیا کر رہے ہیں ہم کرا رہے ہیں، نہیں ہم کرا رہے ہیں ان سے ڈیجیٹل دہشت گردی ہم کرا رہے ہیں. آج عمران خان نے
اعتراف جرم کیا ہے کہ ہاں میں نے کال دی تھی کہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کے باہر جو ہے وہ جا کے مظاہرہ کریں. یہ آہستہ آہستہ آگے بھی آئیں گے, یہ پرامن سے آگے بھی بات جائے گی, یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہاں میں نے ہی کال کیا تھا. پہلے تو وہ مکر رہے تھے نا, فالس فلیگ ہے, ہم نے تو کیا ہی نہیں, فوج نے خود کرایا. آج آ گئی نا اس کے اوپر بات, گزارش یہ ہے کہ ان کو آخری لائن, ان کو تتی ہواتوں کو لگنے نہیں دے رہا. نہ وہ موصوف جو ہے وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں, ایروگنس کا ان کا عالم یہ ہے کہ ان سے سوال پوچھا جائے وہ جواب نہیں دیتے. وہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا, دھمکیاں دینا, گالیاں دینا, یہ تو تفتیش ہوتی ہے. اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ باہر لے جائیں کسی اچھے ماحول میں, کسی ٹی پارٹی کے اوپر, کسی مطلب مینا بازار میں لے جا کے ان سے تفتیش کریں. اچھا چلیں عظمیٰ صاحبہ, یہ آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نااہلیت آپریشن عزم استحکام کو, آپ کی گورنمنٹ کی نااہلیت کہ آپ لوگ سمجھا نہیں سکے لوگوں کو. بنو کے لوگوں کو بھی غلط فہمی ہو رہی ہے, کے پی والوں کو بھی ہو رہی ہے, جو آپریشن کے نام سے ایک منٹ نہیں کامران, ایک منٹ, ہم نہیں سمجھا سکے, نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سمجھایا ہے. اگر اب بھی یہ سمجھ جائے تو جو چور کی سزا ہو میری نہیں, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تو اب آئے نا, کیونکہ آپ دیکھیں یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا پہلا کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ وہ سمجھائے. انہوں نے نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے عامر بھائی, ان کو جس سے مرضی آگے سمجھا دو, ان کو بھائی ان کے دماغ میں جو ہے نا انجیکشن لگا دو, ان کو تب بھی سمجھ نہیں آئے گا, ان کو نہیں آ سکتا, بیکاز ان کو یہ کسر رہ گئی ہے, ہر ملک کی ہر چیز کے ساتھ کھیلنا ہے. پوائنٹ آ گیا. اچھا عامر بھائی, اوور آل سچویشن میں آپ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی, جس طرح بنو کا واقعہ ہوا, جس طرح عدالتوں کے فیصلے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو لگ رہے ہیں کہ وہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے عمران خان کو, تو کتنا کہ سیویئر کلیش آپ فیل کرتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے, جو ہونے لگا ہے یا ابھی بھی ہو رہا ہے, جس میں عدالتیں, عمران خان, پھر باقی حکومت, ریاست, یہ سب آمنے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ کے کچھ پوائنٹس لکھے تھے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کے پی گورنمنٹ کے خلاف چارج شیٹ ہے. ان کا گلہ عدلیہ سے تھا براہ راست, ٹھیک ہے, کہ کیا کبھی کسی کو سزا ہوئی, کسی کی جائیداد ضبط ہوئی. کیونکہ آج عمران خان صاحب نے جب یہ تسلیم کیا کہ 9 مئی کو میں نے کہا تھا کہ لوگ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن مظاہرہ کریں, وہاں بابر اعوان نے وضاحت دینے کی کوشش کی, خان صاحب نے کہا نہیں میں نے یہی کہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ 20 جولائی کو یہ کہہ رہے تھے کہ بنو میں فوج نے گولیاں چلائیں, تو آج ان سے سوال ہوا کہ آپ نے 20 کو یہ کہا, 21 کو کے پی گورنمنٹ نے کہا کہ فوج اس میں انوالو نہیں ہے. تو آپ بتائیں آپ کے کون سے اتنے مسترد ذرائع ہیں جو آپ کو جیل میں ایسی اطلاعات دیتے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر کی کہی کہ میں نے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے, میں نے یہ بھی کہی ہے, آپ اس کو دیکھیں. یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے کہ کوئی بھی گفتگو ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. مجھے بتائیں کہ جو آڈیو لیکس ہیں 9 مئی کی, ان کو چھوڑ کے جو ویڈیو بیانات پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کے ہیں کہ آؤ کور کمانڈر ہاؤس چلو, جی ایچ کیو چلو, جو سرگودا پہ بڑا بیانیہ بنایا گیا جج صاحب والا, مجھے بتائیں کہ وہاں پی ایف بیس میاں والی پہ حملہ کرنے والے سارے ملزمان تو نکل گئے. آپ کو کس قسم کے ثبوت چاہیے بھائی؟ ویڈیوز موجود ہیں, چہرے موجود ہیں, اور سب کی ضمانتیں موجود ہیں. مہذب دنیا کی مثالیں ہمارے ہاں جہاں سے قراردادیں پاس میرے ذہن میں ایک سوال ہے آپ کی اس بات پہ اگر آپ سے پوچھ سکوں, وہ ہے امریکہ اور برطانیہ. عمران خان پہ مجھے صرف یہ فکرہ پورا کر لینے دیں. جی کر لیں. میں عمران خان پہ فوجی جو 9 مئی والا واقعہ ہے اس کے اوپر فرد جرم بھی لگ رہی ہے, اس پہ ان کی ضمانت عبوری بھی منسوخ ہو چکی ہے انسداد دہشت گردی, تو کون روک رہا ہے کہ اس کو فیصلہ نہ کیا جائے؟ کسی نے نہیں روکا. اس پہ ٹرائل کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اس بیان کو بھی شامل کریں ساتھ ہی جو عمران خان صاحب نے آج دے دیا ہے, بڑا اسٹانشنگ بیان تھا کہ انہوں نے مان لیا کہ جی میں نے اپنے عوام کو کہا تھا کہ پرتشدد پرامن رہیں, جی ایچ کیو کے باہر جائیں. مطلب انہوں نے یہ تو مان لیا کہ جی ایچ کیو کے باہر جانے کی, تو کون روک رہا ہے ان کی کورٹ کی ہیئرنگ کو؟ امریکہ سے شروع, امریکہ پہ ختم. میں چونکہ بات کر رہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ جن کی انسانی حقوق کی مثالیں دیتے ہوئے ہم تھکتے نہیں, ان کے سویلین عدالتی نظام نے دن رات مجسٹریٹ لگا کے برطانیہ میں اور امریکہ میں فقید المثال سزائیں دی گئی, لندن رائٹس اور کیپٹل اس پہ. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ سب کی ضمانت, ضمانت پہ ضمانت, درجنوں ضمانتیں. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ اس سسٹم میں کسی کو بھی پکڑ کے, یہ اب عمران خان صاحب نے جس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے بھیجا تھا, آپ کو پتہ ہے نا کہ لاہور
میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ضمانت منسوخ کی ہے وہ اسی بنیاد پہ کی ہے. یہی چیزیں ان کے ریکارڈ پہ لائی گئیں کہ حضور یہ تو بنانے والے بھی تھے, پلانر بھی تھے, چلانے والے بھی تھے. ہمارے ISPR کی پریس کانفرنسوں کا سوشل میڈیا پہ ٹھٹھا اڑتا ہے, ایک اور آگے جی 1 گھنٹے کا لیکچر آ گیا, پھر چلے جائیں گے ایک اور امپورٹنٹ پریس کانفرنس کریں گے. ہمارے ہاں ڈیجیٹل دہشت گردی کی عظمہ صاحبہ نے بڑی اچھی مثال دی, یعنی یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل جو بڑے ہمارے جید صحافی ہیں, چلیں دوبارہ وہی میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ترکمانستان میں بچیوں کے ساتھ ریپ اور وہ کیا, مارنے کا کیا, اور پھر نواز شریف کے بیلٹ پیپر جعلی اپنی پرنٹنگ پریس سے بنوا کے چلائے. عظمہ صاحبہ یہ بالکل آپ کہہ رہی ہیں, لیکن مجھے بتائیں آپ نے کتنے پرچے درج کیے ان کے اوپر؟ وہ پنجاب میں تھے, کیوں نہیں ہوئے ان کے اوپر درجے؟ آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ ضمانتیں دے دی. کیا ہوا ان کے خلاف؟ یہ مجے بتائیں کہ جن لوگوں نے ان بچیوں کا پہلی دفعہ آپ نے حکومت سے نہیں پوچھتے, اور اتنی محبت سے اٹھایا ہے. ایک منٹ, میں ہمیشہ اٹھاتا ہوں جب بات ہوتی ہے مجھے ساری بات کرنی ہے. میں ایک منٹ مجھے بات مکمل کر لینے دیں. جو ایشوز آپ اور ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ KP گورنمنٹ ہے, فلانی ہے, بھائی مل کے ہم نے اپنے پاکستان کو درگور کیا ہے, زندہ درگور کیا ہے. ہم نے کسی ادارے کی رسپیکٹ رہنے نہیں دی. کیا چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے میں پوچھ سکتا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ 27 لاکھ مقدمات میں آپ کو عام آدمی نظر نہیں آتا؟ سارے یہ سیاسی کیسز ہیں جن کو آپ گھنٹوں چلاتے ہیں. بھائی آپ شام کو عدالتیں لگائیں نا ان کیسز کے لیے, آپ چھٹیاں نہ کریں نا. ججوں کا اور کوئی کام نہیں ہے, دن رات بس فیصلے ہیرنگز کرتے رہے, ان کی بھی زندگی بھائی چھٹیوں میں چلے گئے. وہ انہوں نے ریویو پٹیشن نہیں لینی عثمان بخاری کی گورنمنٹ الیکشن کمیشن کی. ایک منٹ کامران بھائی, اتوار چھٹی کا ہے, ہفتہ فیصلے لکھوانے کا دن ہے. میں سپریم کورٹ کی اگر بات کروں آپ سے حضور, یہ چھٹیاں گورا آتا تھا جو شپس پہ جایا کرتا تھا واپس, یہ اس کے لیے چھٹیاں تھیں اس قدر. تو آپ نے تو ہماری مطلب نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ گزٹڈ ہالیڈے ختم کی جب ایٹمی دھماکہ ہوا, چودھری نثار نے علامہ اقبال ختم کر دیا. یہاں جب آئے عام آدمی کی چھٹیاں ختم, باقیوں کی سب کی بڑھ گئیں. یہاں گھنٹے اور آورز وہ موجود, ڈر لگ گیا. شہباز شریف صاحب نے کہا میں ہفتہ اور اتوار چھٹی نہیں کرتا, یہ ہفتے والی چھٹی نہ عامر صاحب آپ کے خیال میں اس حکومت کی کوئی نااہلیت اس میں نہیں ہے کہ یہ چیزوں کو ڈیل نہیں کر پا رہی, خواہ وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, خواہ وہ آپریشن کے متعلق لوگوں کو صحیح طرح بریف کرنا ہے, حکومت کی کوئی نااہلیت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ میں کہہ رہا ہوں جی سب یا ان کی کریڈیبلٹی ہے ویسے کرنا بھی چاہیے, بڑا ہی نہیں رہا. سب مجھے بتائیں کس کی کریڈیبلٹی ہے؟ چلیں نام لے لیں, آپ ایک نام لیں, پھر میں آپ سے اگلا سوال. بھائی میرے نزدیک تو آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہے, بھٹی صاحب کی بھی ہے, ہمارے صحافیوں پرسنلی کیونکہ جانتا ہوں ان کو تو پرسنلی کریڈیبلٹی سب سے پہلے کریڈیبلٹی چیلنج ہوتی ہے صحافیوں کی. کریڈیبلٹی عمران صاحب سب سے پہلے چیلنج ہوتی ہے کریڈیبلٹی صحافیوں کی. بدنما داغ ہیں ہر گندے کام کے, ہم سپورٹر ہوتے ہیں, ہر دفعہ سپورٹر ہوتے ہیں اور ہر سسٹم کے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنے اندر سے فیک نیوز جنریٹ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے مظاہرے کیوں کرتے ہیں؟ سر پوائنٹ آ گیا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں خبر غلط دے رہا ہوں تو میں آپ سے کہوں. ٹھیک, دیکھیں صحافی جو ہے نا یا کوئی بھی شخص, سب سے زیادہ تو اپنے شعور کے سامنے اس کو کریڈیبل ہونا چاہیے. وہ اگر اپنے شعور کے آگے وہ کریڈیبل ہے, اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بات کر رہا ہے اس میں اس کی بدنیتی شامل نہیں, میلا فائدہ شامل نہیں, وہ جھوٹی چیزوں کو خبر بنا کے پیش نہیں کر رہا, تو آبویسلی وہ تو صحافی بالکل ٹھیک ہے. اور یہی سیم اصول اپلائی ہوتا ہے سیاستدانوں کے اوپر جو کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. ٹائمز کو انٹرویو میں کہیں کہ ٹیررسٹ سیل میں رکھا ہوا ہے, رہے وہ کسی اور چیز میں رہے ہو, یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. ایک بریک کے بعد میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ امریکہ کا اتنا ذکر ہوتا ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکیں گے عمران خان کے لیے؟ جو پرسیپشن یہاں بنائی گئی ہے کہ آئیں گے اور چھا جائیں گے اور عمران خان باہر آ جائیں گے, یہ ضرور پوچھیں گے. اور پاکستان کے حالات پہ بات چل رہی ہے, تو میں کہا شاہد احمد خان صاحب جو ایڈوائزر ہیں ٹو دا پریزیڈنٹ آف US آن آرٹس اینڈ کلچر, شاہد صاحب آپ ڈسکشن ہماری سن رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے بڑے امپریس ہو رہے تھے. بہت امپریس ہو رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو کانورسیشن ہوتی ہے جی ہم لوگ اس میں کوئی یا نہیں جنرل کانورسیشن جو ہوتی ہے, اس میں یہ جو اتنے بڑے پوائنٹس جو دے رہے ہوتے ہیں, یا از دیر ڈیٹا ڈریون, ویئر ڈو دے گیٹ از آل آئیڈیاز فرام؟ یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ کیسے کہتے ہیں؟ مطلب کوئی آپ دیکھیں نا, کوئی انالیسس ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے, حکومت تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں, میں حکومت بھی بیچ میں ہے نا, سب لوگ ہم بیچ میں ہیں نا, یہاں کے جو لوگ ہیں. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرح سے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, رائٹ؟ تو بٹ یہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ورکس. اگر 9 مئی امریکہ میں ہوا ہوتا تو کورٹس کیا کر رہے ہوتے؟ جی عظمیٰ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں, if you don't know anything تو then don't comment نا. ہمیں پتہ ہے ہم یہاں کیا بھگت رہے ہیں, ہر چیز کا ریکارڈ ہے. 9 مئی جو ہے وہ خلا میں نہیں ہوا تھا, کیپٹل ہل آپ کے وہاں ہوا,
آپ وہاں پر جو ہے وہ ٹرائل ہو کر سب کو سزا دے دی, ہمارے ملک میں آگ لگا دی, آج تک دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم خواہ میں باتیں کر رہے ہیں. ویری سیڈ. یہ کیسے آپ مجھے کہہ نہیں, میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا, بٹ میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے, اگر ایسے ہوتا تو جو ہوا وہی ہوا. 9 مئی اگر امریکہ میں ہوا ہوتا اور کوئی بڑا تو وہ بتا دیا انہوں نے آپ کو میڈم نے کہ وہ جو ہوا ہے تو ان کے ساتھ 12 سال 15 سال 18 سال وہ سب جیل میں ہیں. نہیں امریکہ میں چھوڑتے ہیں کسی کو جتنا پاپولر ہو کوئی. It doesn't matter. اچھا It doesn't matter. Of course it doesn't matter. Exactly. It doesn't matter. اور دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی سے میں اس کو نہیں, مجھے نہیں معلوم 9 مئی کا کیا ڈیٹیلز کیا ہے, لیکن امریکہ میں جو ہوا وہ ویزیبل تھا. اس کی ویسی سزا میں ٹرمپ کو تو کچھ نہیں ہوا ابھی تک, فرد جرم شاید لگی نہیں ہے. تو ٹرمپ تو اب باری ہے نا, باقی جو اس میں انوالوڈ تھے جو انگیج تھے وہ تو جیل میں ہیں سارے, اور ان کو 12 سال 15 سال 18 سال کی سزا ہو چکی ہے. آپ بیسیکلی ڈیموکریٹ ہیں, آپ کے جو بائیڈن جو ہے وہ ریس سے فارغ ہو چکے ہیں. جی. کاملا ہیرسن کا چانس ہے بننے کا. جی تو وہ تو ہار جائیں گی ٹرمپ سے اسٹریٹ ہوئے. یہ بھی آپ نے بھی وہی بات کہہ دی. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیا چلے وہ ایسے کیا وہ ہار جائیں گی. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ شی از آن دا ٹکٹ اینڈ شی ہیز بین سرونگ ایز US سینیٹر, اٹارنی جنرل, ڈسٹرکٹ اٹارنی, اور اس کے بعد ٹھیک ہے لیکن ٹرمپ کی پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے بتائیں نا. نہیں وہ اس وقت پولز کی بات کریں نا تو 54 and 53, کاملا ہیرس 53 54, ابھی تو اناؤنس بھی نہیں ہوا نا, ابھی تو اناؤنس, ابھی تو نامینیٹ. اور یہ جو پرسیپشن ہے, بٹ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ, جی جی جی, شی از گوئنگ ٹو ٹیئر ہم اپارٹ. ٹرمپ کو. Yes, and the reason is کہ وہ she is a prosecutor. She knows how to deal with the criminals. She knows how to. جیتیں گی تو کریں گی نا. ابھی تو جیتے تو پھر وہ تو جیتے تو ووٹ دینے جانا ہوتا ہے نا, اس کے بعد جیتے ہیں لوگ نا. نہیں ہمیں یہاں لگ نہیں رہا, مجھے اور بھٹی صاحب کو بہت لوگوں کو نہیں لگ رہا, دنیا میں بالکل ایسا نہیں لگ رہا. یہ جو پرسیپشن ہے کہ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بن گیا تو عمران خان باہر آ جائے گا, یہ بات تو ٹرمپ سے یا عمران خان سے پوچھنے والی ہے, لیکن یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. امریکہ کے ایسے کوئی تعلقات پاکستان کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات تو ہوتے بھی نہیں نا, ایسے کیسے ہو سکتے ہیں تعلقات, ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. بھٹی صاحب It doesn't work that way. آپ کو کیا لگتا ہے, ٹرمپ اگر باہر آ گیا تو عمران خان, ٹرمپ تو باہر ہی ہے, ٹرمپ اگر پاور میں آ گیا تو عمران باہر ہوگا, یہ جو پرسیپشن بنائی جاتی ہے. دیکھیے اگر تو یہ غلط فہمی ہے تو رہنے دیں, آپ کو کیا جاتا ہے. خوش فہمی ہے تو رہنے دیں, آپ کو کیا جاتا ہے. چند دن کے لیے خوشی کی بات ہے, چند دنوں کے لیے ہمیں خوش ہو لینے دیں, کیا آپ کو فرق پڑتا ہے. بھٹی صاحب نہیں بھٹی صاحب انہوں نے سہولت کاروں کی بھی بات کی ہے, پڑے جائیں گے, یہ دیکھ لیں. اچھا نہیں, لیکن بات ٹھیک کہہ رہی ہیں, کاش میں کہیں نہ کہیں سہولت کار ہوتا تو بڑا مزیدار. اچھا مجھے ایک عظمہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ جو جید صحافیوں کو ذرا لائیں نا کٹہرے میں, جنہوں نے بنو کا سارے باہر ہیں. نہیں اچھا سارے باہر, آپ کی بات بھی ہو رہی ہے, ریلیف نہیں میری بات کر بھی لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر باہر ہیں تو ان کے, تو پھر یہ چوتھی مرتبہ جو DGSPR آئے ہیں, یہ کس کی ناکامی ہے؟ ان کی حکومت کی. ڈیفینیٹلی. ہاں کہ حکومت کیوں نہیں بیانیاں بنا پا رہی, حکومت کیوں نہیں بات سمجھا پا رہی. نواز شریف صاحب کو لیڈ نہیں لینی چاہیے سیاسی معاملات پہ اب نون لیگ کے. نواز شریف صاحب کدھر ہے؟ جہاں پہ بھی ہیں باہر جانا چاہیے نا. باہر کدھر؟ باہر ہی ہیں یار, عمران خان اندر ہے. اپنے ایک پولیٹیکل آئسولیشن میں گئے. بھائی جان ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے ترقی اور خوشحالی آئے گی, نواز شریف صاحب آئیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, نواز شریف صاحب آئیں گے عمران خان کی مقبولیت وہ خود جا کے جیل سے بھجوا دے گا ان کو. نواز شریف صاحب بجٹ میں جب ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے, ان کی بیٹی CM پنجاب ہے, آپ کو پھر ان کی بات کر لینا. ان کی نواز شریف کی وجہ سے ہی ہے. نواز شریف صاحب نے تو مانا ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری بھائی کی میری گورنمنٹ ہے, آپ خود ہی بتاتے ہیں نا. انہوں نے کہا یہ میری گورنمنٹ نہیں, میری 2017 تک تھی. تو کل نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ شہباز شریف کی یہ میری گورنمنٹ نہیں ہے, تو پھر عظمیٰ صاحبہ یہ اتنے سیاسی گمبھیر مسائل ہیں, میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو باہر آ ہی جانا چاہیے اب پالیٹکس کے اندر, اور آ کے ان کو نیشنل پالیٹکس کرنی چاہیے, جوڑنے والے لوگوں کو. جی بالکل بات یہ ہے کہ بالکل کرنی چاہیے, لیکن جہاں بات یہ ہو, ابھی آپ نے اس کو لاسٹ بھی ہم بات جب یہ کرے تھے تو آپ نے کہا کہ APC ہونی چاہیے اور سب کو بٹھانا چاہیے. آپ کو پتہ نا وہ پہلے کیا بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تب بیٹھیں گے تب بات. ایک تو انہوں نے بات کرنی ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے, آرمی چیف اور DGISI سے. اب یہ کون سے آئین اور قانون کے تحت انہوں نے بیٹھنا ہے مجھے نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آخری کیا ہے, ہمارے سارے کیسز ختم کر دو اور ہمارے سارے لوگوں کو رہا کر دو. اب اس کو دوسرے الفاظ میں NRO نہیں کہتے, جو اگر ہم جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے اپنے انڈیا کے سٹرائکس کے بعد, تب بھی ہم NRO لینے بیٹھے تھے. نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں آج کل ملک میں اتنے گمبھیر مسائل ہیں, کیا رائے ان کی؟ آپ تو ملاقات کرتی ہوں گے ان سے, ان کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ ان کی رائے
ان کی رائے وہی ہے جو وفاقی حکومت کی اور پنجاب حکومت کی اور اس پورے ملک کی رائے ہے، سوائے جو فتنہ فساد گروپ ہے اس کے. پورے پاکستان کی ایک ہی رائے ہے کہ اس ملک کو فتنہ فساد کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. جو لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں، جو اس سسٹم کے اندر رہ کر پاپولر جو ہے وہ نیریٹو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیجیٹل دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کی ایسی کی تیسی کرانا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے جھوٹے سچے آرٹیکل لکھوا کے پاکستان کی سروس ہو رہی ہے. یہ جو پاکستان کے خلاف جو ہے کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھو، کبھی پاکستان کے خلاف لابیسٹ فرمز ہائر کرو. اچھا وہ ویسے کیا ہوا آپ کا جو فیصلہ تھا؟ سنا آج کیبنٹ کی میٹنگ ایک دفعہ پھر آگے کیبنٹ کی میٹنگ جس سے اپروول دینا تھا تحریک انصاف پابندی کے لیے، سنا آج پھر پوسٹ پون ہو گئی وہ. جی وفاقی حکومت کی تھی، ظاہر یہ اس کا پریویو ہے اور میڈیا کی خبریں یہ ہے، میں نے چیک نہیں کیا، لیکن آج نہیں تو کل یہ کرنا تو پڑے گا، کرنا چاہیے. دیکھیے سیاسی جماعت سیاسی کام کرے گی، سارا اوپن کا احتجاج بھی سارا کو، لیکن ایک منٹ، جب بھی تحریک انصاف کسی بھی احتجاج میں جاتی ہے گولیاں کیوں چلتی ہیں، لاشیں کیوں گرتی ہیں؟ کبھی اس کا سوال کا جواب لیں. اور آج عمر ایوب نے، آپ کو پتا ہے اس نے اپنی پریس کانفرنس میں اس نے جو وہ اسمگلنگ ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ سارا ملبہ اس نے فوج پہ ڈالا ہے. اس نے کہا جو لوگ وہاں سے آ جا رہے ہیں، اگر دہشت گردی جو ہے سرحد پار ہو رہی ہے تو وہاں پہ پٹواری تو نہیں بیٹھے، وہاں آپ بیٹھے ہیں. نو بالکل ٹھیک ہے، کمال ہے. لائیو گئی ہے ان کی پریس کانفرنس، ان کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں، لائیو پریس کانفرنس پورے پاکستان نے سنی ہے زہر بکھیرتے ہوئے. I think army don't give a وہ لفظ کہتا ہے doesn't give a damn to it. تو انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یار بھائی وہ اپوزیشن لیڈر ہے. نہیں ڈیم دینا چاہیے، ڈیم دینا چاہیے. نہیں اب یہ آپ ادارے کو کہہ رہی ہیں چاہیے کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ان کو اتنی مادر پتر آزادی کیوں ہے؟ وہ جو بیٹھ کے جو وہ آج کل نوے انقلابی ہوئے ہیں، ان کے خون میں نیا انقلاب. تو آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ ان کی پابندی لگ جائے؟ آپ چاہ رہی ہیں ادارے سے، آپ کہہ رہی ہیں کہ پابندی لگا دو ان کے اوپر، جو آپ کی خواہش ہے کہ اپوزیشن پابندی لگ جائے؟ ان سے جو نو میں کچھ نہیں چاہتی بھائی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان سے کم از کم اس باتوں کا جواب. پوائنٹ آ گیا آپ کا عامر بھائی. یہ سارے جو گمبھیر مسائل چل رہے ہیں، آپ نے مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے باقی ساری تو اپنی بتا دی باتیں کہ یہ کتنا سیویئر کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس یہ عمران خان بیان بازی کرتے رہیں گے، ان کی پارٹی بیان بازی کرتی رہے گی، ادھر سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اور فوج جو ہے وہ دیکھتی رہے گی کیا ہو رہا ہے، کورٹ کے اوپر معاملہ چلا ہے، کورٹ بھی دیکھتا رہے گا، کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ معاملہ بس سے چلتا رہے گا کہ کوئی کلیش بھی دیکھ رہے ہیں آپ خدا نخواستہ؟ ابھی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، اس سے پہلے کیا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے چونکہ شاہد صاحب بھی موجود ہیں اور موقع پہ گفتگو ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ جو بھٹی صاحب کا بھی دل رکھنے کے لیے انہوں نے کہا اگر کچھ دن خوش رہتے ہیں تو رہ جانا چاہیے کہ ٹرمپ کے آنے پہ. آپ کو پتہ ہے ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. جی اور وہ ایکچولی کس شخص نے کہا جس کو آپ کہتے ہیں وہ خاموش کیوں ہے؟ اس کا نام نواز شریف ہے. اس نے جس مشاہد حسین سید ہمارے دوست نے یہ فقرہ کہا ایک کال آئے گی اور ڈھیر ہو جائیں گے، وہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے ان کے، اور $5 ارب اور دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے نو کہا. ٹھیک ہے، یہ جرت کسی اور سن رہے ہیں بھٹی صاحب، آپ کو سنا رہے ہیں، میں تو نیوٹرل ہوں. اور یہ آپ کو وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا امریکہ کو آج نیوکلیئر بامز کے اوپر. بھائی جان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جی وہ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں. جی عامر بھائی، اس کے بعد آپ کے پاس بہت مواقع ہوں گے، آپ ان سے جو چاہیں پوچھیں. جی سر کوئکلی وقت ختم ہو رہا ہے بریک کا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں کوئکلی نہیں، پھر جب آئے ہیں میری طرف تو مجھے بات کرنے دیں. اچھا بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایبسلیوٹلی لاٹ صرف نواز شریف نے کیا اور پاکستان کے لیے کیا. یہ ہر لیڈر میں جرت نہیں ہوتی کہ کشمیر بیچ کے اور آ کے کہو کہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ایسے لگ رہا ہے اور ہار پہنانے بھی سارے لوگ پہنچے ہوئے ہوں. اچھا شاہد صاحب ایگری نہیں کر رہے. شاہد صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے پاکستان سے بات کی ہے اگر وہ غمزدہ بھی نہ ہو اور وہ بریک کیوں نہ لی جائے گی. جی بریک لی جائے گی. شاہد صاحب تو کہہ رہے ہیں جی بڑی نان سینس ڈسکشنز ہوتی ہیں یہاں پاکستان میں. میں نے کوئی ایسی ہے جی؟ irrational کو ہم نان سینس کہتے ہیں پاکستانی. دیجیے کل تک اجازت.